ਵੇਖਾਂ ਵੇਖੇ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਐਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تا تیرے اندر وسدا تینو اینے پین بھلیکھے یار فریدہ بوئے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے سبحان اللہ سونا ویکھے یا نہ ویکھے عزیزان ملت اسلامیہ جیسا کہ میں پہلا عرض کریا کہ اپنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اپنا او اکھاں پائیاں کہ جنہ اکھاں دے نار اس شخصیت کے اس ذات کی زیارت کر رہے ہیں کہ جنہ دیا رگاں دے اندر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خون گردش کر رہے ہیں اس عظیم تے خوبصورت تے پاکیزہ شخصیت دا استقبال آپاں اگر کھڑے ہوتے کریے تا اے پدم پور دی سرزمین اے آسمان دا حصہ بروز قیامت ہو سکتا ہے گواہی دے دے کہ یا اللہ اے وہ لوگ نے کہ جنہ نے ایسے پرفتن دور دے اندر بھی تیرے محبوب دی یاد دے نال ٹوٹتے محبت کری تے انہاں دا کھڑے ہوتے استقبال کرے سارے ایک باری کھڑے ہوتے تے جڑے میرے بھائی پیچھے بزرگ میرے عزت ماپ دوست کھڑے انہوں نے بارگاہ چرچ کرانگا کہ اگر تسی اندر تشریف لے آؤں تو ایسے محفل دی رونق اور ود جاوے گی تسی اندر آ جاؤں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ کسے شاعر نے ایسی محفل دے بارے بڑے خوبصورت انداز دے وچ آکھیا سی کہ جتھے رنگ ہووے رنگ لینا چاہیے بول دے سبحان اللہ کہ جی ایس ٹی لگ دی ہے جی ایس ٹی تو نہیں لگ دی ویسے موتی نے ہر چیز سے جی ایس ٹی لا رکھی ہے سونے دے بسکٹ دے بھی تے کھان والے بسکٹ دے بھی لیکن سبحان اللہ دے رب دا ذکر کرن دے اجے تک کوئی جی ایس ٹی نہیں لگی بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ دونے ہتھاں نوں بلند کرتے دونے ہتھاں نوں بغیر شرمائے گھبرائے سبحان اللہ جتھے رنگ ہووے رنگ لینا چاہیدا جتھے رنگ ہووے رنگ لینا چاہیدا انہاں محفلاں تو زندگی دا ڈھنگ لینا چاہیدا جنہ اتے رب دی عنایت ہوئے دوستو انہاں دے دوارے تو منگ لینا چاہیدا ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی طرح زندہ دلی دے نال پوری بیداری دے نال آل رسول دے دو آل رسول دے چھیڑے اندی آپا زیارت کرنی ہے تے آپا بابا نادر شاہ رحمت اللہ علیہ دا فیضان حاصل کرنا ہے تے ایس قبرستان دے اندر آرام فرما جسلیرہ جلو کا کھرل تے ایک ہور برادری چار برادریاں دا جو پورا سینکڑوں سال پرانا اے محلہ جڑا ایک قبرستان ہے ایتھے آرام فرما تمام لوگاں نو آپا سکون پہنچانا ہے اللہ دا ذکر کرتے بہرحال بغیر کسی لمبی تمہید دے حضور سید راشد انور صاحب قبلہ دی بارگاہ بڑے ادب و احترام دے نال میں عرض کرانگا کہ آ جائیے دل کی شگفتگی کے لیے آ جائیے دل کی شگفتگی کے لیے یہ محفل ترس رہی ہے ایک ہنسی کے لیے مٹا سکو تو مٹا دو یہ ظلمتوں کے فسو وگرنہ وقت بھی ہو جائیے تیرگی کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان حضرت بابا نادر شاہ حضور سید راشد انور صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھ جائیں جو باہر کھڑے ہیں بھائی سب کی بارگاہ میں عرض ادب کے ساتھ اندر آ جائیں ذی وقار علماء کرام سادات عظام و جملہ برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاءاللہ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے
کہ اللہ کا یہ محبوب اور برگزیدہ بندہ حضرت پیر نادر شاہ جیلانی نے اتنے بڑے علاقے میں ہمیں اور آپ ہی کو یاد کیا، اور ہماری اور آپ کی آمد اس بارگاہ اقدس میں ہوئی، یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ دیکھو کوئی کام پیسے سے نہیں ہوتا، آپ چاہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے میں وہاں چلا جاؤں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا، یہ سب کہنے کی باتیں، جاتا وہی ہے جن پر ان اللہ والوں کا کرم ہو جاتا ہے، ورنہ اچھے سے اچھے پیسے والے زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ اچھی جگہ پہنچ نہیں پاتے۔ تو یہ اپنی سعادت مندی اور خوش نصیبی سمجھیے کہ اللہ کے محبوب بندے نے ہمیں اور آپ ہی کو یہاں بلایا۔ بہرحال وقت کم ہے، میں کسی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا۔ میری خواہش بھی تھی اور میری آرزو تھی کہ میں یہاں حاضر ہوتا، دیکھتا کیا کچھ ہے، اس لیے کہ یہ جناب ہمارے مولانا عبدالقادر صاحب، انہوں نے جو محنت و کاوش اس علاقے میں کی ہے وہ یقیناً ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ ہم زیادہ الفاظ ان کے لیے بول نہیں سکتے اس لیے کہ وقت بھی کم ہے، اور بولنا کیا ہے ہر کا کام نظر آتا ہے، اس لیے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ کیسا تھا اور آج کیسا، اس لیے میری یہ دلی خواہش ہے کہ کوئی پھول کا مالا ہمیں دے دے تاکہ میں ان کی اس کارکردگی پر میں انہیں پہنا سکوں۔ جناب مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ آپ تشریف لے آئے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور تادیر اس علاقے میں آپ سے خدمت دین متین صلی اللہ علیہ وسلم لیتا رہے۔ لہٰذا اب آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ بھی ان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ آج ایسا دیکھنے کو جو مل رہا ہے کل اس سے بہتر آپ کو دیکھنے میں ملے۔ یہ سب کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، اور وہ بھی خوش نصیبی ہے، میں نے کہا نا آپ سے کہ جس سے بابا نے کام لے لیا آپ سمجھیے کہ یقیناً بابا آپ کو پسند ہے۔ تو اپنی کوشش بھی ہو، جب کوشش ہوگی آپ کی تو یقیناً ان کا کرم بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اس کو جو ہے بھرپور اس پر توجہ دیں، یہ اللہ والے ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے بیچ رکھا کہ میرا بندہ ان سے مستفیض ہوتا رہے، ان سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ یہ انہیں آپ ایسا ویسا مت سمجھیے گا، یہ جو اس دنیا میں جو یہ اللہ کے محبوب بندے آرام فرما ہے اسے اپنی طرح مت سمجھیے گا، یہ بہت نالائق لوگ ہیں وہ جو ہر کسی کو اپنی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ جب پوچھئے کہ صاحب آپ انہیں اپنی طرح سمجھتے ہو، بھائی کیوں نہیں سمجھیں گے، وہ میری ہی طرح دیکھتے ہیں، میری ہی طرح کھاتے ہیں، میری ہی طرح پیتے ہیں، ہماری ہی طرح پیدا ہوئے ہیں، میری طرح ہیں، تو یہ سب بھونڈی دلیلیں ہیں۔ ویسے تو پھر میں جانور کے تعلق سے بھی کہہ سکتا ہوں وہ بھی دیکھتا ہے، کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو پھر جانور بھی تمہاری اس لیے ماشاءاللہ آئیے آپ کی کارکردگی ماشاءاللہ بڑی اچھی لگی، اللہ آپ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور تادیر یہاں خدمت دین متین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت بابا نادر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ حضرات بھرپور ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں گے تو صرف ان کا ساتھ نہیں بلکہ یہ اللہ والوں کا ساتھ ہے۔
سبحان اللہ، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے کی وجہ سے، لہذا آپ کو اس کی جزا اور اس کا بدلہ رب اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے، تقریباً 2 بج گیا، میں بھی کسی تقریر کے لیے نہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر میں آپ کو اپنی تقریر سناؤں گا۔ بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان کی شان نرالی ہے۔ اللہ نے انہیں جو مرتبہ اور جو منصب عطا فرمایا ہے، اس مرتبے اور منصب کو ہر کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اپنے ایسے ہی محبوب بندوں کے تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا ہے سوائے میرے متقی اور پرہیزگار بندے۔ یعنی جو تقوی والا ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، حقیقتاً وہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس اللہ والے سے ڈرتی ہے، ساری کائنات اس اللہ والے سے ڈرا کرتی ہے۔ اور یہ بھی جملہ سن لیجئے، جو اس ایک اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری کائنات سے ڈرا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے بن کر کے رہو کہ تم ساری کائنات سے نہ ڈرو، ایک اللہ سے ڈرو، ساری خدائی تم سے ڈرتی ہوئی رہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہوئے، اور جو اسی ایک اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرا کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، ساری زندگی صبح سے شام تک جھوٹ میں گزر جاتی۔ دوستو سمجھنے کی کوشش کرو، بڑی شاندار محفل میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شاندار محفل۔ آپ بتائیے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں؟ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم رب سے قریب ہو جائیں، رب کے نزدیک ہو جائیں؟ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہر کسی کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں رب کا قریب ہو جاؤں، رب سے قریب ہو جاؤں۔ لیکن سب کی تمنا پوری نہیں ہوتی، لیکن آرزو سب کی ہوتی ہے کہ میں رب سے قریب ہو جاؤں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب سے قریب ہو کیسے؟ رب کا نزدیکی اور مقرب بندہ ہم بنے کیسے بنے؟ اس لیے کہ کسی سے نزدیک ہونے کے لیے کم سے کم اس کا کوئی نزدیکی چاہیے، اس کا کوئی نزدیکی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہوں کیسے؟ بھائی ہم آپ سے قریب ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کسی سے قریب ہونے کے لیے اس کا دکھنا ضروری ہے۔ جب دیکھے گا نہیں تو پھر قریب کیسے ہوں گے؟ تو اللہ یہ دکھتا نہیں، بندے اس دنیا میں رب کو نہیں دیکھ سکتے، رب کو نہیں چھوا جا سکتا ہے، رب سے نہ مصافحہ ہو سکتا ہے، نہ رب سے معانقہ ہو سکتا ہے، نہ رب کو دیکھا جا سکتا۔ تو جب دیکھا نہیں جا سکتا، اس سے ہم چھو نہیں سکتے ہیں، اسے ہم مصافحہ نہیں کر سکتے، اسے ہم گلے نہیں مل سکتے، تو پھر قریب کیسے ہو؟ لیکن تمنا سب کی، آرزو سب کی ہے، خواہش سب کی ہے۔ جس سے آپ پوچھئے کہ رب سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہے گا ہاں میں رب سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھ لو، ایک نمازی سے پوچھو نماز کیوں پڑھتا ہے، کہا اس لیے تاکہ میں رب کا قریبی بندہ بن جاؤں۔ ایک روزے دار سے پوچھو تو روزہ کیوں رکھتا ہے، اس کا جواب ہوگا تاکہ میں رب کا قریبی بندہ بن جاؤں۔ ہر نیک عمل کرنے والے بندے سے پوچھو کہ آخر تو نیک عمل کیوں کرتا ہے، اس کا جواب ہوگا تاکہ میں رب کا قریبی بندہ بن۔ لیکن یاد رکھو، لیکن بنے کیسے؟ رب تو دکھتا نہیں،
रब को छू नहीं सकते तो फिर करीब कैसे हो? तो इसी ज़हन और इसी ख्यालात को खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब और मुकर्रब बंदों को हमारे और आपके बीच में भेज दिया और अपने तमाम बंदों से रब ने ये फरमाया, ऐ मेरे बंदों, मुझसे करीब होना चाहता है तो सुन ले, मुझसे करीब होने के लिए मुझे देखना जरूरी नहीं है, मुझसे करीब होने के लिए मुझसे मुसाफा जरूरी नहीं है, मुझसे करीब होने के लिए मुझसे मुआनका जरूरी नहीं है। अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो तुझे ये दुनिया छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बंदों ने कहा, ए परवरदिगारे आलम, आखिर कैसे करीब हो? तो रब ने फरमाया, देख ये जो मेरे महबूब बंदे हैं, ये जो नादिर शाह जिलानी है, इसको जो मैंने तुम्हारे बीच रखा है, ये मेरा करीबी बंदा है, ये मेरा नजदीकी बंदा है। तू इससे करीब हो जा, तू रब का करीबी हो जा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या खूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने हज़रत बाबा नादिर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, बहुत क्या नुक्ता है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। मुझसे करीब होने के लिए मेरा दिखना लाजिम नहीं है। क्या बात है। जिसने आलमे रोया में मुझको देखा है, जिसने आलमे रोया में मुझसे मुलाकात की है, मेरे ऐसे बंदों से जुड़ जा, जब उसके करीब हो जाएगा तो मुझसे करीब हक हो जाएगा। अब आप देखिए कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है अल्लाह से करीब होने के लिए जी। और हर एक की ख्वाहिश है मैं रब का करीबी हो जाऊं। भाई क्यों ना हो, सबकी तमन्ना होती है भाई क्यों करीब हो जाए रब से, क्यों करीब हो जाए। हर कोई शानदार आदमी के करीब होना चाहता है, पावरफुल आदमी के करीब होना चाहता है। क्यों? इसलिए कि जब पावरफुल आदमी होगा तो मेरा काम भी बेहतरीन चलेगा। अब आप बताइए, कोई पीएम मोदी का करीबी हो, उसको पैसे की कमी रहेगी? उसको किसी चीज की कमी रहेगी? अब बताइए कि जब एक बादशाह का कोई करीबी हो जाता है तो वो सीना टाइट करके चलता है। खुद बादशाह हालांकि है नहीं, लेकिन सीना चौड़ा करके चलता। क्यों भाई? मैं बादशाह का करीबी हूं, न मुझे चोर का डर है, न मुझे दौलत का डर है, न मुझे सरोवत का डर है, न मुझे अपनी तजलील का डर है, न अपनी तजलील का डर है। इसलिए कि जो देखता है वो समझता है कि ये बादशाह का करीबी है, इससे ना उलझो, अगर उलझोगे तो दुनिया बर्बाद दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दुनियावी बादशाह कितना बड़ा हो सकता है? कितना बड़ा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा दौलत होगी, ज्यादा से ज्यादा शोहरत होगी, ज्यादा से ज्यादा उसके कारिंदे होंगे, उसके सिक्योरिटी गार्ड होंगे, उसके पास और दूसरी चीजें होंगी। लेकिन हर चीज मिल जाए दुनियावी बादशाह के पास, ये जरूरी है क्या? क्या दुनियावी बादशाह हो, क्या जरूरी है कि उसके पास इल्म भी हो, उसके पास मारिफत भी हो, उसके पास जो है जाहो जलाल भी हो, उसके पास जूदो नवाज हो? ये जरूरी नहीं। इसलिए मुसलमानों, ऐसे बंदों के और ऐसे बादशाहों का करीबी न बन जिसका दामन खुद बहुत सारी खूबियों से खाली हो। ऐसा बादशाह तलाश कर जिसके दामन में किसी चीज की कमी ना हो, और वो एक ही जात है, उस जात का नाम है अल्लाह। ये ऐसा बादशाह है जिसके खजाने में कोई कमी नहीं है, दौलत उसी के पास है, सरवत उसी के पास है, शोहरत उसी के पास है, जाओ जलाल उसी के पास है, हशमत उसी के पास है। उसका दामन सारी नेमतों से भरा हुआ है। वो ऐसा बादशाह है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो अब बताओ कि जब एक दुनियादार बादशाह का कोई करीबी बन जाता है तो वो अपने आप को बेमिसालो लाजवाब समझता है। अब बताओ, जो ऐसे बादशाह का करीबी हो जाए उसे किस चीज की कमी होती हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात।
دوستو جو ایسے بادشاہ کا قریبی ہو جائے جس کے خزانے میں کوئی کمی ہی نہ ہو. لیکن یہ باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ کہیے گا نا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دین کی بھی وحدت کو جانتے ہیں, تو وہ کہے گا یہ بے وقوف ہے, یہ تو مشرک ہو گیا, یہ تو بدعتی ہو گیا, اس نے اللہ کے برابر کر دیا. استغفر اللہ, بے وقوف ہو, سمجھنے کی کوشش کرو سمجھنے کی. اس لیے کہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی ذاتی نعمتیں ہیں, اس کو کسی نے دیا نہیں, اور بندے کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ رب نے عطا کیا ہے, بندے نے رب سے لیا. اس لیے اس کے پاس لی ہوئی نعمت ہے اور اس کو کسی کی دی ہوئی وہ اس کی ذاتی خود کی ہے. اس لیے جو ایسے رب. ابھی ایک بات بتائیے, یہ لوہا دیکھیں نا, لوہے کو صرف 10 منٹ آگ میں ڈال دیجیے, صرف 10 منٹ. اب آگ سے نکالیے, جب تک آگ میں نہیں گیا تھا وہ لال نہیں تھا, وہ جلا نہیں رہا تھا, وہ گرم نہیں تھا, وہ تپش نہیں تھی, وہ یہ صفتیں اس کے اندر نہیں تھی. لیکن جب آپ نے اسی لوہے کو آگ میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد جب آپ نے نکالا تو اس لوہے نے 10 منٹ میں, صرف 10 منٹ میں, اگر آگ لال تھی تو یہ بھی لال ہوتا, اگر وہ جلانے والی تھی تو یہ بھی جلانے والا, اگر وہ تپش تو وہی تپش اس کے اندر آ گیا. تو بے وقوفوں سمجھو کہ جب ایک لوہا جب آگ سے جدا تھا تو وہ صفتیں اس کے اندر نہیں تھی, لیکن صرف 10 منٹ اس نے آگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈال دیا, تو جو کام آگ کا تھا وہی کام لوہا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلا تمثیل اسی طریقے سے اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہوں نے خدا کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا دیا, اتنا جلایا کہ اب جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ اختیار دے دیا کہ اب تو بھی جو چاہے کر دے. اس لیے وہ سب سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فیضان حضرت بابا نادر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور سید راشد انور صاحب قبلہ. ایک لوہے کے تعلق سے سب مان لو, اور ان اللہ والوں کے ماننے میں شرم و حیا محسوس ہوتی. آپ سب کو معلوم ہے چمیلی کا تیل بازار میں بکتا ہے, وہ کیسے بنتا ہے پتا ہے؟ آپ لوگ تو کسان آدمی بھائی, آپ سب جانتے ہوں وہ کیسے بنتا. تو چمیلی کا تیل, چمیلی میں کوئی بیج نہیں نکلتی, وہ چمیلی کا تیل بھی وہ تل سے بنا کرتا ہے, تل سے تل کا تیل بھی اور تل سے چمیلی کا تیل. بڑا غضب ہے صاحب, سمجھ میں بات نہیں آتی. تل سے چمیلی کا تیل بھی بنے اور تل سے تل کا تیل بھی بنے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو جاتا. بنانے والا چاہیے, بنانے والا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے خالی بنانے والا نہیں چاہیے, بننے والا, کیا بات, بننے والا بھی چاہیے. بنانے والا بھی لاجواب ہو, بننے والا بھی لاجواب ہو. بنانے والے کے اندر صلاحیت ہو بنانے کی, اور بننے والے کے اندر صلاحیت ہو بننے کی, تب بات بنتی ہے. وہ تیل جس سے تل کا تیل نکلتا ہے وہی تل ہے کہ کبھی چمیلی کا تیل کبھی چمیلی کا تیل نکال دیتا. وہ کیسے بھائی؟ تو دیکھیے گا جو بناتے ہیں نا وہ چمیلی کا پھول لیتے ہیں, اس کو نیچے بچھا دیا, تل کو اس کے اوپر رکھا, پھر اوپر سے چمیلی کا تیل کا پھول, اور اس کو کھولے آسمان میں شبنم, جس کو آپ ترڑ کہتے ہیں پنجابی زبان میں, نہیں تو پنجابی بولتا نہیں, اوس بھی کہہ دیتے ہیں, اس میں کھلے آسمان میں چھوڑ دیتے ہیں کئی روز. اب وہ چمیلی نیچے بھی, بیچ میں تیل,
चमेली का फूल और वो तो ऊपर से फिर चमेली का फूल, बीच में वो है। अब उसके अंदर लेने की सलाहियत है, इसके अंदर देने की सलाहियत है। ये अपना महक दे रहा है, वो उससे महक ले रहा है, वो उससे महक ले रहा है। कई रोज जब इस तरीके से होता है, अब उसके बाद जब उसी तिल को तेल से पीसा जाता है तो फिर अब वो तिल का तेल नहीं, चमेली का तेल आ जाती है, वो कशिश उसके अंदर पैदा हो जाती है। बेवकूफो, दुनिया ही से तो समझने की कोशिश करो कि अपनी हयात बदल देता है, वो तिल नहीं रहता, चमेली बन जाता है। तो आप बताओ, जो अल्लाह के बागात में अपनी जिंदगी को गुजारता हो, उसका क्या हाल होगा और उसका क्या क्या अल्लाह के बागात में अपनी जिंदगी गुजारता हो। सुभान अल्लाह। दुनियावी फूल के दरमियान में थोड़ी देर रह जाओ तो हयात बदल जाए, सारी चीजें बदल जाए। जो महक उसके अंदर वही महक इसके अंदर, जो खूबी इसके अंदर वही खूबी इसके अंदर। तो ये अल्लाह वाले ये अल्लाह के करीबी हो जाते हैं, और जब वो अल्लाह का करीबी हो जाता है तो इनके अंदर भी लेने की सलाहियत होती है। और उस अल्लाह तबारक व तआला वो देने वाला है, इसलिए वो देता है और ये लेते हैं, इसलिए ये भी लाजवाबों में मिसाल। ये समझने की कोशिश करो। अल्लाह फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और मैंने बता भी दिया, जो सिर्फ अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। आज हम जो सारी चीजों से डर रहे हैं ना, सांप से, बिच्छू से, समंदर से, कीड़े से, मकौड़े से, शेर से, चीते से, शैतान से, भूत से, जिन्नात से, ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि उसी एक अल्लाह से हम और आप नहीं डरते। जब उस एक अल्लाह से नहीं डरोगे तो यही होगा कि सारी खुदाई तुम्हें डरेगी, सारी खुदाई से तुम डरोगे। और जब उसी एक अल्लाह से डरना शुरू कर दोगे, खुदा की कसम सारी खुदाई तुमसे डरने लगेगी। आप देखो अल्लाह वालों, आप जिंदगी पढ़ो इनकी, अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। आप देखो, तुम अल्लाह वालों की जिंदगी कहीं भी तुम चले जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, मखदूम सिबना की बारगाह में चले जाओ, इन अल्लाह वालों की बारगाह में, ये तो जमाना हो गया ना, जमाना आज तो सुनसान है। आज इतना जमाना गुजरने के बाद तो ये सुनसान इलाका है। जिस वक्त हजरत ने आकर के यहाँ कयाम डाला होगा, उस वक्त क्या हालत, उस वक्त क्या हालत होगी। तो यही तो बताना चाहता हूँ, जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी से नहीं डरते, सारी चीजें इनसे डरते। आपने नहीं सुना एक अल्लाह वाले का वाकया? यही हजरत उवैसे करनी है, जब अल्लाह के रसूल ने हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक को फरमाया था कि मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद मेरा ये खिरका कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, उसे दे दे। जब ये लेकर के गए थे, लोगों से पूछा वो कहाँ है? लोगों ने कहा मैं किसी उवैस को नहीं जानता, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि एक अल्लाह का चाहने वाला है, जो मजजूब है, पागल टाइप का है, जो वीरानों में, जंगलों में, बेयाबानों में रहा करता। पूछने के बाद आप गए तो देखा क्या कि ये जानवर चराने के लिए गए हुए थे, देखा जानवर जो है चल रहे हैं और हजरत ओवैसे करनी नमाज में मसरूफ, देखिए नमाज में मसरूफ है और इनके जानवर चल रहे हैं और इनके जानवर की हिफाजत भेड़िया कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए, भेड़िया जानवर की हिफाजत, वो भेड़िया जो जानवर को खा जाता है वो जानवरों की हिफाजत कर रहा है। अब इन दोनों को देख करके हैरत की इंतहा न रही। अल मुख्तसर ये कि जब सलाम फेरा है उस आशिक़ रसूल ने, तो इन्होंने सलाम किया, उन्हें जवाब दिया कहाँ से आए हो? मदीने से आ रहा हूँ। फिर बातचीत हुई और ये कहा कि हुजूर हमें एक चीज बता दीजिए, बात समझ में नहीं आई। कहा क्या बात है? ये जानवर किसके हैं? कहा वो जानवर मेरे हैं।
کہا حضور غضب ہے، آپ نے جانور کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور بھیڑیا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ گھوم نہیں رہا ہے، یہ میرے جانوروں کی حفاظت کر رہا ہے، میرے جانوروں کی حفاظت کر رہا ہے. کہا حضور بھیڑیا تو جانور کھا جاتا ہے، یہ حفاظت کیسی؟ کہا نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا، میں اس کی عبادت کر رہا تھا، اس لیے اللہ نے اس بھیڑیے کو میرے جانور کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا کر سکے، اس کی تو حفاظت ہو جاتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ بنا دیتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بنا دیتا ہے. دوستو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اللہ والے ہیں جن کے بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا را بڑی ادب کے ساتھ آپ آئیے. آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے، اور جب ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء ظاہر کو دیکھا کرتے ہیں اور یہ اللہ والے باطن کو دیکھا کرتے ہیں. اس لیے یہاں بے ادبی نہیں، یہاں آپ آئیں ادب کے دائرے میں آئیں.